رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم الرسل وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج بکھی شریف کی سرزمین پر مجاہد اہل سنت الحاج ماسٹر محمد آسن گوندل جلالی قدس سر العزیز کے 10ویں شریف کا یہ اجتماع ہے. علماء کرام کے خطابات آپ حضرات نے سماعت کیے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ختم شریف ہوگا اور قبلہ استاذ محترم شیخ الحدیث حافظ محمد نذیر احمد جلالی صاحب دعا فرمائیں گے. اور جتنے بھی ختمات شریف ان دنوں میں قبر پر پڑھے گئے وہ تمام ان کا ایصال ثواب کیا جائے گا. الحاج محمد آسن رحمہ اللہ تعالی آپ نے اپنی حیات مستعار کے اندر دین متین کے لیے اور اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے جو کارہائے نمایاں سرانجام دیے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. میں نے اپنے پرانے ریکارڈ سے وہ تحریر حاصل کی جو کہ قبلہ بھائی جان نے جب
جلالی فورس کی بنیاد رکھی تو اس وقت جلالی فورس کے اغراض و مقاصد آپ نے تحریر کی ہے، جو پمفلٹ کی شکل میں سبز رنگ کا وہ پمفلٹ ہے جس میں انہوں نے اپنے جذبات کا اس وقت اظہار کیا، جس عہد کی بات مولانا محمد اکرم جلالی صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ ان دنوں وہ بہترین خطاب بھی فرماتے تھے اور ایسے ہی اپنی تحریروں کے ذریعے بھی نوجوانوں کو منظم کرنے کے لیے اور مسلک اہل سنت اور فکر رضا پر نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے مختلف دیہاتوں کا بھی دورہ کرتے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی میں مسلک اہل سنت و جماعت پر پہرا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن و سنت میں حکم ہے کہ اوروں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ، حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ اس سلسلہ کے اندر انہوں نے خود بھی اس نور کو پھیلانے کے لیے کردار ادا کیا، اور پھر اپنے 5 صاحبزادگان ایک عمل صالح اور صدقہ جاریہ کی شکل میں ملت کو عطا کیے۔ رب ذوالجلال آپ کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جس استقامت کے ساتھ آپ نے دین متین کی خدمت کی، خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ کیونکہ آج یہ ہمارا اجتماع مختصر اجتماع ہے، تو میری گفتگو بھی مختصر ہوگی، اور انشاءاللہ 12 دسمبر کو بھائی محمد آسن رحمہ اللہ تعالیٰ کا ختم چیلم شریف ہوگا، وہ بھی اتوار کا دن ہوگا، اور اس دن انشاءاللہ بڑے لیول پہ پروگرام ہوگا، اور اس میں تفصیلی خطابات بھی ہوں گے۔ کل شریف پر جو گفتگو کی اس سے منسلک تھوڑی سی گفتگو اس وقت مزید حقانی صاحب جس طرح کے کہہ رہے تھے میں آپ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں پڑھایا، ہم نے صرف امتحان دینے کے لیے اسے یاد نہیں کیا کہ تنظیم المدارس کے امتحان میں پاس ہو جائے، ہم نے اسے آخرت کے امتحان کے لیے بھی یاد کیا، اور آخرت کے امتحان کے لحاظ سے بھی بڑی دشواریوں کے باوجود اب تک اس پر قائم ہے، اور دعا ہے کہ اللہ آخری دم تک استقامت عطا فرمائے۔ بھکی شریف کے لوگ جانتے ہیں کہ بھکی شریف میں ہمارے بڑے استاد مولانا محمد نواز کیلانی قدس سر العزیز جب تشریف لے گئے حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد، اور یہ استاد حافظ نذیر احمد صاحب اور حافظ محمد کریم بخش صاحب یہ بھی بڑے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پر میرے اسباق کے لیے جس شخصیت کو پھر جو اعلیٰ اسباق تھے بھکی شریف میں دعوت دی گئی، وہ ہے مالک المدرسین استاد العرب والعجم حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی قدس سر العزیز۔ آپ کا بھکی شریف میں آنا
اور اس وقت جو آپ کا وظیفہ تھا یا جو آپ کے لیے سہولیات تھی، ایک بہت بڑا اقدام تھا جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کی طرف سے، اور اس کے لیے بظاہر ہم چند محدود ساتھی تھے جو آپ کے پاس پڑھ رہے تھے، اور کچھ طلباء جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تشریف لائے۔ تو آج جس وقت ذکر ہوتا ہے بالخصوص حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کے پڑھانے کا، اور ان پر جو یعنی یہاں لانے کے لحاظ سے جامعہ کو خدمات پیش کرنا پڑی، یہ میرے لیے شرف بھی ہے کہ میں پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف میں پڑھا رہا۔ اگرچہ اس کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں بغداد شریف میں کئی جگہوں پہ پڑھتا رہا۔ جب اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، میرا پڑھنا اپنی جگہ، لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس بندے پہ محنت بڑی کی گئی، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے پڑھانے آئے، یہ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے سیف العطا۔ عطا محمد ان کا نام ہے، تو سیف العطا، عطا کی تلوار، یہ کتاب انہوں نے تحریر کی، اور انہیں بھی میرے والے مرحلے سے گزرنا پڑا۔ وہ ہستی ایسی ہے کہ جنہوں نے تقریباً 70 سال مدارس میں پڑھایا، ہزاروں ان کے شاگرد ہیں۔ تو آپ کو بھی بالآخر اپنے پیر خانے سے آپ بیٹھے تھے گولڑا شریف، چونکہ آپ محمد بندیالوی سیدنا میر علی شاہ صاحب کے مرید ہیں۔ اگرچہ وہ وقت سیدنا میر علی شاہ صاحب کا بالکل آخری تھا، بعد میں جو ہے وہ ان کے صاحبزادہ صاحب کے ساتھ استاد صاحب نے زیادہ وقت گزارا، لیکن مرید وہ گولڑا شریف میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ سن 92 کی بات ہے، یعنی جب علامہ عطا محمد بندیالوی نصف صدی سے زائد دنیا کو پڑھا چکے تھے، تو آپ کے بیٹھے ہوئے گولڑا شریف میں آپ کے خلاف تقریر کروائی گئی، اور آپ کو گستاخ سیدہ زہرا قرار دیا گیا۔ تو علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ چشتی تھے، گولڑوی تھے، انہوں نے پھر اس موضوع پر یہ کتاب لکھی، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ ہمارا جو موقف ہم نے جب بیان کیا، تو اس کے بعد میری توجہ اس کتاب کی طرف گئی، لیکن جو کچھ استاد صاحب نے 93 میں کتاب میں لکھا تھا، وہی آج ہم نے اہل سنت کے آفاق سے پرچم بلند کیا ہے۔ اس وقت انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ رفض سرایت کر رہا ہے سنیوں میں، شیعوں کا دین۔ تو علامہ عطا محمد بندیالوی نے اس کتاب کے اندر اس مسئلے پر بحث کی۔ تو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف میں جو ویسے میرے استاد ہیں باقاعدہ حیات، وہ تو سارے ویسے ہی میرے موقف پر میری حمایت کرنے والے ہیں، اور یہ جو فوت ہو گئے ہیں، اور جو ہزاروں بڑے بڑے علماء کے استاد، یعنی جتنے بھی جدی نشین ہیں اکثر جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، اور کراچی سے خیبر تک مدارس کے اندر آپ کو خصوصی طور پر شیخ الحدیث اور علوم عقلیہ کے لیے دعوت دی گئی، آپ نے پڑھایا۔ تو یہ تھوڑا سا حصہ اس کتاب کا، اور یہ بھی پھر میں استاد موضوع کو تحفے کے طور پر پیش کروں گا
کہ جب میں پڑھوں گا تو استاد صاحب فرمائیں گے کہ آپ جس طرح اس دن تسبیح مانگ لی تھی تو وہ میں نے پیش کر دی ہے تو سیف العطا بھی پیش کروں گا. اور یہ پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر آستانوں کا یہ کلچر کیوں دن بدن بگڑتا جا رہا، اور پھر جو چپ کرے وہ بگاڑ کا پارٹنر بنے اور جو بولے تو وہ گستاخ قرار پائے. اس کتاب کے اندر سیف العطا میں علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا باب اس سلسلہ میں لکھا. یہ عقیدہ ہرگز درست نہیں کہ مشائخ خطا و نسیان سے پاک ہوتے ہیں. مشائخ آپ فرماتے ہیں آج کل عوام بلکہ بعض خواص کا بھی مشائخ کے متعلق، مشائخ یعنی پیروں کے بارے میں رافضیوں اور اہل تشیع جیسا عقیدہ ہے. عوام اہل سنت ہیں لیکن پیروں کے لحاظ سے نظریہ شیعوں والا ہے. مثلا آج کل مریدین اور متوسلین کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مشائخ یعنی پیروں سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی. یہ 93 میں بندیالوی صاحب لکھ رہے تھے کہ ہمارے عوام میں یہ بات رچ بس گئی ہے کہ پیر غلط نہیں ہو سکتے یا پیر خطا نہیں کر سکتے، اور ان کا ہر قول و فعل خطا سے پاک ہوتا ہے. اور مشائخ کے درباروں پر جن رسوم کا رواج ہے وہ عین شریعت ہے. یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ وہ رسم ہوتی ہے، وہ شریعت نہیں ہوتی. قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. حضرت آدم علیہ السلام کو خاص درخت کا میوہ کھانے سے منع فرمایا گیا، لیکن شیطان نے ان کو پھسلایا. یہ لفظ میں استادوں کے جو لکھے وہ پڑھ رہا ہوں، اور انہوں نے میوہ کھا لیا. اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی. آپ نے جو لفظ لکھے ہیں اگرچہ مراد خطا اجتہادی ہے، خطا سرزد ہو گئی، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور مسجود ملائکہ تھے. تو ثابت ہوا کہ مشائخ جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہیں، بطریق اولا ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے. یعنی یہ اردو کے اندر جو تھا، میں اس کا پنجابی میں مطلب آپ کے سامنے بتاتا ہوں. یہ سارے وڈے استاد علامہ عطا محمد بندیالوی بھکی شریف 3 سال جنہاں سن پڑھایا، یہ انہوں نے لکھے ہے. آپ نے اس وقت یہ محسوس کیتا کہ عوام اہل سنت جڑے نے انہوں نے قرآن و سنت ال توجہ تھوڑی تے پیرا ال زیادہ. قرآن و سنت نو جس طرح قطعی سمجھنا چاہیے اے انج اپنے پیران دے قول نو سمجھ دے. آپ نے اصلاح فرمائی، اسے خطا آپ نے استعمال کیتا کہ پیران دے بارے اگر کسی موقع تے کسی پیر دے کولو کوئی خطا ہو جاوے تے دسیا جائے کہ اے پیر صاحب کولو خطا ہو گئی ہے، تو لوگ خطا دسنے آئے گستاخ کرنا شروع کر دیں. یعنی وہ دا احسان نہیں مندے کہ اس نے واقعی خطا نوٹ کر کے اگلے بندے نے بچانے دی کوشش کی تھی. موجودہ زندہ لوگ جڑے انہوں نے لحاظ نہ استفراب نے دلیل دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید وچ حضرت آدم علیہ السلام نے بارے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اس درخت دے قریب نہ جانا. اور فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ، حضرت آدم علیہ السلام
آپ دے کوڑو خطا اجتہادی ہوئی اور اس آیت نو پیش کر کے استاد فرماندے نے کہ جڑے رب دے نبی نے قرآن وچ انہاں دے بارے جدوں اے چیز ثابت ہے گناہ نہیں خطا اجتہادی تو اگر نبیاں کو ہو سکتی ہے تو غیر نبی کو کس طرح نہیں ہو سکتی. اور پھر موجودہ آستانیاں دے جڑے پیر نے انہاں دے لحاظ نال آپ نے اس گل نوں واضح کیتا اور یہی چیز اس دن علماء و مشائخ جلائے تذکرہ کر رہے ہیں. میں سامنے ایک گل رکھی کہ اسیاں اہل سنت اور اہل سنت دا یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی دے برابر نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی غیر نبی کسی نبی تو افضل نہیں ہو سکتا. یہ 14 صدیاں میں ساڑھا عقیدہ ہے جنہاں قرآن تو ثابت ہے اور حدیث تو ثابت ہے. اس تو جڑا ہٹے وہ اہل سنت تو خارج ہو جاتا. میں نے حضرات واقعہ کہ حضرت آدم علیہ السلام دے بارے اے جڑا استادہ لکھیا ہے یہ آل حضرت نے بھی لکھیا ہے. جڑا استادہ لکھیا ہے 14 صدیاں سارے امامہ نے لکھیا ہے. یہ ترجمہ کنز الایمان تے خزائن العرفان وہ تفسیر چھپیو دے وچ میں انہوں نے سامنے رکھیا. میں کہ اے لکھ کوئی گو کہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھ رہے نے کہ آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی تو سارے آکھا لگے ہاں یہ تو واضح کہ خطا اجتہادی انہاں کو ہوئی. میں کہتا اگر تہاڈے نزدیک سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا دے کوڑو خطا اجتہادی دا ہونا اس نو تسی توہین سمجھ دے ہو اور اللہ دے نبی دے کوڑو خطا اجتہادی ہونے نو قرآن سمجھ دے ہو تو پھر عملاً تے اے عقیدہ ہو شیعاڑی ہویا کہ غیر نبی نو نبی تو بھی افضل سمجھا جا رہا ہے. غیر نبی نو نبی دے صرف برابر ہی نہیں نبی تو افضل کہ آدم علیہ السلام تے نبی ہو کے بھی خطا اجتہادی کر لیں جو سکتی اور فدق منگنے میں سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو بالیقین نبی نہیں اور انہوں نے کوڑو خطا اجتہادی دا قول اگر کریے تو توہین بڑھتی ہے تو پھر جو نبیوں دا درجہ تھلے تو سجدہ پاک دا درجہ اٹھے اور اچھے ہے. میں کہا تسی اس کمرے تو جو باہر نہیں نکلو گے دنیا تانا دے گی کہ تسی سارے رفضی ہو گئے. تسی اس گل دا پہلے میں جواب دے ہو اس تو بعد پھر اگلی گل کریں گے. لیکن یہ سارے حضرات اس گل دا جواب نہ دے سکے. میں کہ جس چیز سے جا کے کل اگر آج تو سب میں تو لفظ واپس کروا لیں دیوبندی وہابی شیعہ سارے دانا اکسن امام احمد رضا عنہ قبر جو کٹ کے لیا وہ بھی ایک بری توبہ کرے چونکہ یہ لفظ دونوں بھی لکھے اے امام بخاری لکھے اے امام مسلم لکھے اے امام اعظم ابو حنیفہ لکھے اے 14 صدیوں دے سارے امامہ لکھے. تو میں کہ میرا تو مسئلہ نہیں مسئلہ تو 14 صدیوں دے انہا شخصیات ہے جاتے مسلک لو شیعہ رہا کہ اگر کوئی غیر نبی ہے اس نو نبی تو افضل بنے جا سکتا ہے تو پھر گل تبدیل کرو اور اگر مسلک سنی رکھنا ہے تو پھر سنی رکھنے واسطے فتاوہ رضویہ میں آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حدیث کا ترجمہ کیتا لم اقترف آدم الخطیعتا جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی انہوں نے خطا کا ارتکاب کیا تو کوئی دو ناکے کیسے فاسو جلالی نے لفظ خطا اور اخطاء اجتہادی بولے اور تو زیادہ توبہ کرے تو وہ لفظ امام احمد رضا بولے تو دو ہی صورتہ نے جہاں گستاخ آکو نہ جہاں انہوں نے توبہ کرے نہ گستاخ آکھ سکتے ہو اور نہ زندہ کر کے آکھ سکتے ہو کہ اور توبہ کر لیں.
کیونکہ صرف چند رافضی شیعہ بھی اپنے رشتہ داریاں دے ذریعے کچھ پیرا اٹھتے دباؤ پا رہے ہیں کہ اگر یہ بندہ ڈٹ گیا تو سارا رفض جڑا اسی کئی سالاں تو پڑھا رہے ہیں سٹے جانتے وہ ننگا ہو جائے گا. کسی طرح تسی یہ نہ کوئی اے لفظ واپس لے اسا اللہ دا فضل لے اے سیف العطا بچوں بھی لکھا دیتا ہے. کچھ لوگوں نے پڑھایا سا بڑا ہی تو میں نے پکایا بھی میں بڑا ہے. اگر دھان اپنی حمایت کے عطا محمد پنجالوی دا کوئی ایک جملہ ملتا ہے تو تسی کی کتاب پڑھو. اے جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف عطا محمد پنجالوی نے 3 سال سن پڑھایا ایسا وہ پکایا اور وہ پکا کے پھر اسی بغداد شریف. لہذا ساڑھے تے جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف نے محنت بڑی کیتی ہے اور ایسا بھی نمک حرامی نہیں کیتی. ایسا اس محنت پیرا دیتا ہے. اور اس وقت پاکستان دے مدارس عطا محمد پنجالوی دے شاگرد اونا دے پوتا شاگرد اونا دے شاگردان دے شاگردان دے شاگرد 4-5 پشتہ اس وقت ہزارہ مدارس میں جڑے پڑھا رہے ہیں عطا محمد پنجالوی دے شاگرد پڑھا رہے ہیں یا شاگردان دے شاگرد پڑھا رہے ہیں. اونا نے اس کتاب یہ لکھ کے اگلی گل بڑی مزید قابل غور آدھے نے چنانچہ بندہ کے پیر و مرشد غوث زمان راضی دورہ حضرت اعلیٰ گولڈوی قدس سرہ اپنی تصنیف تصفیہ ما بین سنی و شیعہ وہ جو کتاب پچھلے کل شریف میں پیش کی تھی احمد رضا صاحب کے پاس تو استاد صاحب نے مانگی تو میں نے وہ دے دی. یہ اس کا حوالہ بھی پیش کیا جو میں نے پیش کیا اپنی تقریر میں جب میں نے 35 گھنٹے تقریر کی اپنی گرفتاری سے پہلے. فورس شیڈول مجھ پہ لگا ہوا تھا میں بھاگا نہیں میں اپنے مرکز میں موجود رہا وہاں سے گرفتار ہوا اور گرفتاری سے پہلے 35 گھنٹے لائیو میری تقریر چل چکی تھی اور یہ سارے جا کے حکومت کے قدموں میں گر رہے تھے کہ اگر یہ ایسے بولتا رہا تو یہ تو ہمارا صفایا کر جائے. اس طرح پھر ہزاروں پولیس والے بلائے گئے. میں نے ان کو کہا تم فون کرتے میں ویسے پہنچ جاتا یہ تمہیں کیا ضرورت تھی تکلف کرنے کی. تو یہ لکھا ہے آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اسی مننے ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ سیدہ پاک دی شان میں اتری یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان کی اتری امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان میں یہ آیت اتری 14 صدیاں میں سنی مندے آئے اور اسی مننے آئے. مگر اس آیت نار آپ دی تطہیر ثابت ہوندی ہے معصومیت ثابت نہیں ہوندی. بے شک اے پیر میرے لیے صاحب لکھ دیں اور استادہ وہ تو حوالہ دیتا یہ عجیب اتفاق ہے میں اپنی جنگ لڑتا رہا وہ اپنے زمانے سے اپنی لڑتے رہے اور جس زمانے جو لڑ رہے ہیں میں وہ بغداد شریف آج میں پچھلے حالاتوں نہ واقف آج لیکن جس وقت اگے آگے رستے پھر ایک ہوئے اے حوالہ میں پیش کر کے میں پورے ملک دے دنیا میں انہوں نے شکل موجود نہیں میں سمجھا کہ ہون تو منہ کھولو کہ سارے آدھے استاد جڑے نے اونا قبر بچوں میرے موقف کی حمایت کر دیتی ہے. اور اس جو نہ لکھیا ہے کہ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے. یہ مطلب نہیں کہ معصوم ہیں مطلب کیا ہے کہ پاک ہیں. اس تو بعد آپ نے یہ جملہ تحریر فرما کر عطا محمد پنجالوی صاحب اپنے پیر میر علی شاہ صاحب سے بارے لکھتے ہیں آپ نے یہ جملہ تحریر فرما کر جہاں شیعہ کے بعض عقائد باطلہ کا رد کیا وہاں اپنے اہل سنت متوسلین کو بھی بتانا چاہا کہ اہل بیت کے متعلق یہ عقیدہ
کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کا نہیں ہو سکتا. یعنی پیر میر علی شاہ صاحب نے آیت تطہیر کے بارے میں یہ لکھ کے کہ اے پاک کرو سرکار کو علاوہ یہ 4 تن نے اے پاک کرو معصوم نہیں مطہر ہیں. آپ فرماندے نے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لکھ کے ایک طرف تے شیعہ نے رد کیتا کہ تسی آیت کی غلط وضاحت کرتے ہو کہ تطہیر دا مطلب جڑا معصومیت لیتے ہو. اور ناری آپ فرماندے نے کہ میرے پیر میر علی شاہ نے سنیاں بھی جھنجوڑیا ہے. دیکھو بزرگاں دی آنکھ کتھوں تک دیکھ دی ہے کہ جدوں تصفیہ لکھیا پیر میر علی شاہ صاحب نے وہ ویگ رہے ہیں کہ بیماری سنیاں میں چاہ رہی ہیں. اے آہستہ آہستہ معصومیت منن لگ پاؤں گے. اہل بیت اطہار میں معصوم مننا شروع ہو جان گے. عطا محمد علویہ فرماندے نے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے جس طرح شیعہ دا رد کیتا نال سنیاں نے بھی سمجھایا. وہاں اپنے اہل سنت متوسلین کو بھی بتانا چاہا کہ اہل بیت کے متعلق یہ عقیدہ کہ اہل بیت معصوم ہیں یہ کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کا نہیں ہو سکتا. یہ جامعہ محمدیہ ننگا رضویہ فقی شریف وچ پڑھانے والے استاداں دا نظریہ جڑے اپنے پیراں دا نظریہ بیان کر رہے ہیں. اور نالی اس چیز نو بھی آپ نے بیان کیتا کہ جڑا الزام آج لگا اور جڑا اس وقت استادہ دے لگا اور جڑا حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور مفتی احمد یار خان نعیمی اور محدث اعظم پاکستان فیصل آبادی اور سید ابو الحسنات لاہوری انہاں سارے نے جڑا حویلیاں والے محمود شاہ نے الزام لایا کہ فاطمہ زہرا دی گستاخ نے او دے راجل شریف پیر صاحب نے علامہ محمد بندیالوی نے یہ لکھیا کیا کوئی سنی العقیدہ اہل بیت کی پیر صاحب فرمائیے کہ حضرت گولڑوی کی اس وضاحت شریعہ کو کیا کوئی سنی العقیدہ اہل بیت کی گستاخی پر معمول کرنے کی ناپاک جسارت کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی ایسا سنی ہو سکتا ہے کہ جہاں سنی ہو گیا کہ پیر میر علی شاہ اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں. فرمایا جس طرح پیر میر علی شاہ نے اہل بیت کی توہین نہیں کی تھی انجی عطا محمد بندیالوی بھی اہل بیت کی توہین نہیں کی تھی. اور میں آنا جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب نے اہل بیت کی توہین نہیں کی تھی اور عطا محمد بندیالوی نے بھی رحمت اللہ علیہ نے اہل بیت کی توہین نہیں کی تھی اسی طرح انہوں نے شاگرد اشرف حسن جلالی نے بھی اہل بیت کی توہین نہیں کی تھی. گل اصل اس طرح ہے کہ اگر گرمی تھوڑی ہوئے تے ہلکا جا اے سی بھی چنگی بڑی ٹھنڈ کر جانا اور اگر باہر گرمی بڑی تیز ہوئے تو اندر اس اے سی کا کوئی پتہ نہیں لگتا اے سی لگا بھی ہے بلکہ بڑے بڑے پاورفل اے سی شدید گرمیاں جواب دے جاتے ہیں. اب جیڑا بندہ اندر کمرے سے بیٹھا ہے انہوں نے کیا کوئی اے سی کا قصور ہے؟ قصور ماحول دا ہے. باہر تپش زیادہ ہوئی اندر لگن لگا کہ اے سی کا مذہب بدل گیا ہے. حالانکہ اے سی کا مذہب نہیں بدلیا اے سی تو ہوئی ہے صرف باہر دا ماحول بدل گیا باہر کی گرمی بدل گئی. ایک صدی پہلے ایو سنیاں دا عقیدہ ہوتا ہے اور ایران دا اثر زیادہ ہو گیا ہے اور اس بنیاد کو باہر دا ماحول اور پھر جو مزید باہر چلے گئے انہوں دا ماحول بدل گیا ہے. اے سی دوسری طرح پہلے ہاری کم کر رہے ہیں اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس واسطے آپ نے اس چیز کی وضاحت کی تھی اور یہ مسئلہ ایمان بچانے واسطے اسی کل ہوئے دسواں ہوئے عرس ہوئے اس واسطے ایک گل چھیڑ باندھا کہ اگر کوئی بندہ
نبیاں تو علاوہ کسی معصوم مننے تو دا ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، جس طرح آپ نو نبی آخری مرنا فرض ہے مسلمان واسطے کہ آخری نبی آپ نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ورنہ عقیدہ ختم نبوت تباہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ آخری نبی نے، اس طرح آپ آخری معصوم نے۔ بے شک اور عام مندیان اس گالی باریکی دا پتہ نہیں تو سمجھنے میں جکن پہلے پگڑی بدیا سنی انجھے بدی، جکن پہلے جبا پایا سنی انجھے پایا، جکن پہلے بندے پیر صاحب آدھے سنی انجھے ہی آدھے ہیں۔ تو ان کی کن ہو جاتا ہے انہوں ٹھیک ہی نہیں رہے اور انہوں پیچھے نماز نہیں ہوندی۔ ایک بریلی شریف تو فتوہ اس واسطے آیا کہ جس وقت اس زبان دا سارا لحاظ ہے، ایک کلمہ کفر بندے نو اتھے سکتا ہے جڑا کروڑوں میلہ دی گہرائی تو زیادہ گہرائی ہے۔ اس بنیاد تے اسی اس عقیدے دی نگرانی جس طرح ختم نبوت تے پہرا دے رہے ہیں، ختم معصومیت تے بھی پہرا دے رہے ہیں۔ اور اے اصل صورتحال ہے، یعنی میں اپنے پورے باطن دی گل کرنا، یعنی کوئی ایتھے ویر کرنے دا کوئی شوق نہیں کسی نہ، ساڑھی تے ہر وقت امریکہ تک جنگ جاری اور نہ ہے کہ ویسے تو بولنے دا شوق ہے۔ ایتھے ساڑھی برادری دے بندے بیٹھن بلکہ سامنے شبیر صاحب بیٹھن انہاں دے ابا جی نادر شاگلے دا اللہ انہوں درامت کرے، اے موچیاں دا جڑا دکان ہے ادھے کڑوں میں موڑ کٹ کے عارف اپنے گھر آ رہا، او دکان دے جڑے بندے کافی چونکہ موچیاں دا پورا پارلیمنٹ ہے، وہ تے سارے بیٹھے آنتے اس سنانا وہ کہتے من چاہتا تے کر اونا نہ رہا تو نادر شاملے دے لکھے ایڈا صوفی ماسٹر دا ہے پترے وہ ایک کدی بولتا بھی تھا کیا ہے، یعنی وہ ایک قسم دا تنز کر رہے ہیں اے ساتھ کدی بولتا ہی نہیں میں کیا، اے میری تعلیم علمی دا زمانہ کر رہا ہے، انہوں نے کہا یہ تو گنگا ہے کدی میں نہیں بولتا میں کیا، کدی کسی نہ لڑیا ہوئے بڑیا ہوئے جھگڑیا ہوئے، کدی یہ بولتا بھی تھا کیا ہے۔ وہ اشرف آسم جلالی جس پڑھنے دے دوران بندے یہ سمجھا ہوئے بول ہی نہیں سکتا ہے ہی گونگا، لیکن جس وقت دین تے پہرا دینے دا وقت آیا اور جیڑا چینل کھولتے نہ کو اشرف آسم جلالی بول رہا تھا 45 گھنٹے تقریر۔ اے گوجرے ماسٹر احمد رضا صاحب بیٹھے نے سامنے اینا جلسہ کرایا سی، گوجرے حضرت پیر سید مدر قیوم شدی رحمت اللہ علیہ صدارت کی تھی تے عشاء دی نماز تو بعد جلسہ شروع ہوا سی، نماز اذان فجر تک تقریباً 6 گھنٹے تقریر تاج الدین حیدری دے رد وچ دیہاتاں دے دیہات تقریر سن کے دوبارہ سننی ہوئے۔ اس لیول سے پھر اگے سارے پروگرام یعنی سن تک شوق نہیں لیکن ذمہ داری جس طرح حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ دے نال ساڑا تعلق قریب دے، آپ دے مسلک نوں بچانے دی ذمہ داری بھی قریب دی ہے۔ مرید تو سارے مرید ہوندے ہیں، سچے ہوندے ہیں، وفادار ہوندے ہیں، مگر فرق ہے ایک بندہ نابینا ہوئے اور سامنے وہ بالکل چند قدمہ دے فاصلے تھی ہوئے اور دھاڑیاں کی ہوں تو پھر اندر کچھ بھی انسانیت ہوئے تو بندہ آدھا میں لیے تو بچار دیا کی کوئی نہیں اور میریاں ہیں تو میں نصبہ ہٹ جا پیچھے اگے کھوئی اللہ دے فضل و کرمنا اسا بغداد شریف کا ایک پڑھ کے جڑی اکھی لیاں نے سن واضح نظر آ رہا ہے تو بندیوں بچ جاؤ کہ کھوئے اور اگر کوئی دوجہ بھی نبینا ہوئے تو پوچھا نہیں جانا قیامت ہر دن کیونکہ وہ تو آپ نبینا ہے، وہ نبینا کسی نبینا کی دسے لگے کھوئے اور جدیاں اکھی ہوں وہ آکے چنگا ہے کوئی ڈگے تے گھڑپ ہوئے تو میں بکھا
تو پھر قیامت والے دن رب اس نو عذاب دے گا کہ اس بیچارے دی تکینا اور تیری آن تو یہ تماشا کرتا رہا۔ اس واسطے مسلک حافظ الحدیث سے پہرا دینا ایک ڈیوٹی بھی ساڑھی زیادہ ہے، کیونکہ اے حد اونا دے حد وچے میں تے بھائی آسد آسد کٹھیاں بیعت کی تیسی دعا دی سان بڑے صاحب کو درخواست کرنا کہ ساڑھے ماموں جان محمد ولید صاحب انہوں نے کل ایکسیڈنٹ ہویا اور وہ سیریس حالت وچ لاہور جنرل اسپتال وچ نے، لیکن اللہ تعالیٰ دے فضل کافی فاقہ ہے، انہاں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں جلد سے دیاب کرے۔ اور دوسری گل اجے میں میلاد شریف دے جلوس آڑی جڑا ایک تاریخی دن تاریخی جھوٹ بولیا گیا وہ میں پورا لیکچر ہے سنبھال کے رکھا ہے وہ میں وقت دے دے اور اکلانی مسیحی کو جلوس سڑک تے چڑھیا اور ایس گلی وچوں نہ گزرنے دا اعلان کیتا گیا، اس سے جلوس وچوں 80 بندے ٹھٹی والی گلی چوں گزر کے اگر پھر سے گلی وچ آ کے مرحوم عابد جلالی دے گھر تے پتھر مار دیں، اے سارے حملہ آور آئے جلوس قبرستان میں کول کھڑا سی، اے 80 بندے آئے حملہ کرنے، اے میں نہیں یادہ انہوں گھلیا کہے لیکن 300-400 بندہ جس لیڈر دی قیادت بچنا منزل تے جا سکے اس دی رہبری بھی سوچنا چاہیے۔ وہ 80 بندے جس وقت دارے کو تقریباً 70-80 بندے اے چھوٹی گلی بچو آ کے دارے کو تقریباً 70-80 بندے اے چھوٹی گلی بچو آ کے دارے کو تقریباً 70-80 بندے اے چھوٹی گلی بچو آ کے جتے جلوس نہیں آیا 1000 بار چھوٹا ہے بندہ یڑا دا کے میلاد دا جلوس اس اکلانی گلی چو گزریا ساڑھے گھر آئی نہیں، وہ جلوس قبرستانی سائٹ کو گزریا ہے، اے 70-80 بلوائی آئے جڑے بکواس کر رہے سن گاڑی کر رہے سن اور مقدس دن آکے مکان تے پتھر مار رہے سن اور انہاں جڑا کے انہاں کسی ہٹایا ہے کو تو اس جلوس سے حملہ کیتا ہے وہ دے جھوٹے ہونے پیچھے کیڑا شک رہنا۔ ایک حل سارے لوگ ذہن چ رکھو، میلاد دا جلوس بھکی شریف کسی دی بجال نہیں کہ میلاد دے جلوس نو روکے اور اس نے پتھر مارے، اے اپنا عیب چھپانے واسطے جلوس کی قیادت چاندے جا اور پھر اے سب کچھ کر کے بریلی شریف اور فتوے تو بچنا چاندے جا ساڑھے کو ویڈیو موجود ہے جدے 70-80 بندہ ٹھٹی بیچ داخل ہوندہ آ رہا ہے، جلوس ہوتی ہے ایک ہی لینا آ رہا ہے، یہ اس وقت پولیس نے وعدہ کیتا ہے بس اس گلی جو نہیں گزرا گے تو وعدہ کر کے پھر یہ بندے کی اتھے لینا ہے اور پھر اس سے ہر چھوٹے بڑے عالم دین کو جھوٹ بلوایا جا رہا ہے کہ جو میلاد دے جلوس سے حملہ ہو گیا، میلاد دے جلوس سے حملہ ہو گیا، نہیں، ساڑھے گھر مسئلے میلاد دے حملہ کیتا آکے انہاں بلوائیاں نے اور انہاں جھوٹے سرپرستہ نے اور انہوں نے آکے تو پتھر مارے اور آگے دفاعی طور تے انہوں نے کسی پیچھے ہٹایا یا خود پولیس پہنچ گئی، یہ لہذا معاملہ ہے، لیکن یہ تے جلوس ہے ہی نہیں، آئے حملہ جلوس اس وقت ویڈیو موجود ہے گزر رہا سی اکلانے دارے دے سامنے قبرستان لگیا جا رہا سی اور یہ پچھلی گلی چپے کے آکے انہاں اتنی وڈی یعنی او بدلے لے اور میں بھی آخنا کہ محمد آسن جلالی تے اپنے پیر دے کول پہنچ گئے، حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ میں چھاپ دیتا اور حضرت پیر مدر قیوم صاحب دے نار کندے نار کندہ ملا کے پیرا دیتا، آج دا کے دسیا ہوئے گا آسن جلالی نے
کہ دوڑے پچھلے آنا میرے تے جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی ہے تو میں جنازے میں جو ایف آئی آر لے کے دوڑے کو رہا میرا بھائی جھوٹی ایف آئی آر کٹی ہوئی انہوں ہوتے ایک پیشی بھگت کے وہ دنیا تو غیر ہے اور ایک قیامت آنے دن نے کھڑے ہو سن کہ جڑے اپنے دادا اور اپنے باپ دیتنے وفا مریدانہ اس روح کرن کہ اپنی چند دنوں دی ٹھاٹ بھاٹ بچانے واسطے ایڈے ایڈے جھوٹ بول گئے اور ایک جڑا بندہ دل دا مریض گھر چار بھائی کے بیٹھے ہے اس سے ایف آئی آر کٹوا دے اور پھر مسلسل اس جھوٹ کی گردان کریں انہاں لوگاں کیا لفظہ نارتا بھی کیتا جا وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین